والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور مجھے زمانے کی قسم ہے، بے شک ہر انسان وہ گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اور وہ حق کی وصیت کرتے ہیں اور وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ سورۃ العصر ہے، مکہ مکرمہ میں اس کو یہ نازل ہوئی ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ سورت کے لحاظ سے نہایت مختصر سورت ہے، پورے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سب سے مختصر سورت یہ ہے، چھوٹی سورت ہے۔ یہ 2 سورتیں ہیں قرآن کریم کی، ایک سورۃ العصر ہے، وہ سب سے چھوٹی ہے، 3 آیات والی، اور ایک سورۃ الکوثر ہے، وہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور وہ بھی 3 آیات پر ہی مشتمل ہے۔ اب یہ سورۃ العصر، اس کے بارے میں اس کا جو شان نزول ہے بہت ہی سادہ اور پیارا شان نزول ہے۔ رب العزت اس کے بارے میں قسم فرما رہے ہیں کہ مجھے زمانہ کی قسم ہے۔ ایک تو یہ عصر کا ٹائم، اس سے مراد عصر کا ٹائم ہے، ظاہر ہے صبح سے لے کے شام تک سارا جو دن ہے وہ انسان گزار لیتا ہے اور پھر عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر عصر کا ٹائم ایسا ہے کہ ہر کاروباری آدمی، ہر دکاندار، ہر بزنس مین وہ اپنے سارے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جتنی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کو وہ کلوز کرتا ہے، بند کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب شام کا ٹائم ہونے والا ہے، اب شام ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانہ کی قسم ہے۔ لوگو یاد رکھو، سارے انسان جس میں چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، امیر ہیں، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہیں، ایک بھیک مانگنے والا ہے اور ایک خیرات دینے والا ہے، یہ سارے کے سارے من جملہ انسان مجموعی طور پہ فرمایا سارے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اتنا نقصان اٹھا رہے ہیں کہ ان کو اپنے نقصان کا علم ہی نہیں ہے۔ مگر پھر اللہ رب العزت اس کی تخصیص کر دیتے ہیں کہ سارے گھاٹے میں تو ضرور ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم استثناء دے دیتے ہیں، جیسے کچہریوں میں، عدالتوں میں اور کسی معاملات میں کسی کو استثناء مل جاتا ہے، وہ مستثنیٰ ہو جاتا ہے کہ سارے لوگ آ جائیں مگر یہ شخص نہیں آئے گا، یہ اس کو استثناء مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یاد رکھو مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توحید کا بھی وہ اقرار کرتا ہے، رسالت کا بھی وہ اقرار کرتا ہے، اور پھر یہاں ختم ہی نہیں ہے کہ یہاں صرف یہ کام کر کے ایمان لے کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اس نے اپنی ساری جو اس کا بزنس ہے، اس کا جو معاملہ ہے، اس کو اس نے کلوز کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ صدقات و خیرات کی ضرورت ہے، نہ ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ضرورت نہیں۔ فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور اس کے ساتھ پھر تخصیص فرمائی ہے وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، انہوں نے اچھے کام کیے، انہوں نے دنیا پہ رہے تو نہایت ہی وہ اچھے انداز کے ساتھ رہے۔ جیسے وہ ایک عربی کا ایک مقولہ ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تو دنیا پہ آیا تھا اس وقت تو رو رہا تھا اور سارے دنیا والے وہ ہنس رہے تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے ماموں تھے، خالہ تھے، خالو تھے، سب کو مبارکیں مل رہی تھیں۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ معاملات اس کے لیے چلتے ہیں، لیکن وعملوا الصالحات، اور اس نے پھر عمل صالح کیے۔
جب اس نے عمل صالح کیے اور وہ خالی صرف عمل صالح ایمان کے بعد عمل صالح کیا اور وتواصوا بالحق اور پھر وہ حق کی وصیت کرتے ہیں. معاملہ کوئی بھی آ جاتا ہے وہ حق کی بات جو ہے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. اور حق کی بات کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ حق عند سلطان جائر، حق کی جو بات ہے وصیت کی جو بات ہوتی ہے حق کی وہ کرنا، وہ تواصی بالحق جو ہے وہ کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر اور وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں. معاملات تکلیف دہ ہوں یا خوشیوں کے معاملات ہوں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو تم ایمان لے کے آئے ہو استعانت حاصل کرو صبر کے ساتھ. صبر بہت ہی ہر دکھ کا علاج ہے، ہر مصیبت کی پریشانی کا جو حل ہے وہ صرف صبر ہی ہے. اور پھر صبر ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، ایک والدہ صاحبہ ہے، ایک اماں جی ہے، وہ قبرستان پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے اور چیخے مار مار کے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس سے کہا ماں کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پھر آگے سے یہ بات کی کہ اے اللہ کے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا تجھے کیا پتا ہے اس میری تکلیف کا، تجھے کیا پتا ہے؟ اگر تجھے بھی یہ تکلیف پہنچتی تو پھر تجھے اس چیز کا احساس ہوتا کہ کتنی مجھے تکلیف پہنچی ہے. میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں اپنی مصیبت میں ہوں اور تو مجھے صبر کی تلقین کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموشی کے ساتھ آپ چلے گئے. لوگوں نے اس کو بتایا کہ اللہ کی بندی وہ تو اللہ کے رسول تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اس نے اپنے اس قدر اس کو پریشانی لاحق ہوئی، وہ دوڑی ہے، دوڑتی دوڑتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے، اللہ کے رسول سے معافی مانگتی ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ پہ وہ سارے کلمات جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی رضامندی کی وہ کہتی ہے. تو آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، اماں جی بات یہ ہے وہ میں نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، لیکن صبر وہی ہوتا ہے جو انسان کو جس وقت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ انسان صبر کرتا ہے. اور یہ بہت نہایت مختصر صورت ہے. امام ابن غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو، اگر یہ جو 114 صورتیں ہیں، اگر اللہ رب العزت ان کو نہ اتارتا آسمان سے، لیلۃ القدر کی رات کو جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اگر یہ سارا قرآن نازل نہ ہوتا، یہ خالی ایک ہی صورت آ جاتی، تو یہ پورے قرآن کا جو مجموعہ ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو محور ہے انسانی زندگی کے لیے اور اس انسانی معاشرے کے لیے، اس کے یہی صورت ہی کافی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں کے ساتھ اس کو پڑھنے کی اور پڑھنے کے بعد اس کو خوبصورت سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا ہے. افلا یتدبرون القرآن، لوگوں تم قرآن کے بارے میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم دنیا کے معاملے میں ایک سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتی ہیں، لیکن ہم دنیا میں جو ہمارا دین کا معاملہ ہے، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسی سے ہماری نجات ہونی ہے، اسی سے ہی ہماری کامیابی کا راز بھی ہمارا اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں سوچتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس معاملات کو، اپنے معاملات کو صحیح طریقے کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.